اچھا، جب کوئی کراچی میں ملیر کا ذکر کرتا ہے تو ذہن میں ایک خاص قسم کی تصویر بنتی ہے نا؟ جی بالکل. شاید تھوڑی پسماندگی، سہولیات کی کمی، مطلب ایک ایسا علاقہ جو شہر کی تیز رفتار زندگی سے تھوڑا کٹا ہوا ہے. ہاں، اور یہ تاثر سچ پوچھیں تو بالکل بے بنیاد بھی نہیں ہے. لیکن آج ہم جس مضمون پر بات کر رہے ہیں وہ اس تصویر کو ایک خاص علاقے کے لیے تو مکمل طور پہ توڑ دیتا ہے. کون سا مضمون ہے یہ؟ اس کا عنوان ہے جعفر طیار سوسائٹی اور اس کا تعلیمی و ادبی ماحول. سید عمران ظفر نے لکھا ہے اور یہ ہمیں ملیر کے اندر ہی ایک ایسی دنیا دکھاتا ہے جو شاید ہم میں سے اکثر کے لیے بالکل غیر متوقع ہو. بالکل. تو آج ہم ایک طرح سے ایک معمہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک طرف ملیر کی یہ عام تصویر ہے اور دوسری طرف اس مضمون کا ایک دعویٰ ہے جس نے مجھے واقعی چونکا دیا ہے. کون سا دعویٰ؟ کہ جعفر طیار سوسائٹی جو ملیر کا ہی ایک حصہ ہے وہاں شرح خواندگی 90% سے زیادہ ہے. جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان دو تصویروں کے بیچ میں کون سی کہانی چھپی ہے؟ آئیے اس مضمون کی مدد سے اس کی تہوں کو کھولتے ہیں. اچھا تو آئیے سیدھا ان دعووں کی گہرائی میں چلتے ہیں. مضمون کی شروعات ہی ایک بہت بڑے دعوے سے ہوتی ہے کہ کراچی کی زیادہ تر سرکاری یونیورسٹیوں میں اگر کسی ایک ٹاؤن کے طلباء کی تعداد سب سے زیادہ ہے تو وہ ملیر ٹاؤن ہے. جی، اور یہ بات اس عام خیال کے بالکل الٹ ہے کہ یہ علاقہ تعلیمی طور پر پیچھے ہے. بالکل. ہاں، اور یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے. لیکن پھر مصنف اس دائرے کو مزید چھوٹا کر کے جعفر طیار سوسائٹی پر لے آتے ہیں اور وہاں تصویر اور بھی حیران کن ہو جاتی ہے. 70,000 سے زیادہ کی آبادی اور 90% سے زائد خواندگی. 90%؟ جی، یہ نمبر صرف اس بات کو غلط ثابت نہیں کرتے کہ وہاں کے لوگ غیر مہذب ہیں، بلکہ یہ ایک بالکل مختلف کہانی سناتے ہیں. یہ کہانی ہے کہ یہاں تعلیم صرف اسکول جانے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ثقافتی قدر، ایک ویلیو بن چکی ہے. ایک منٹ، یہ کیا لکھا ہے؟ صرف میٹرک میں ہر سال 100 سے زیادہ A1 گریڈز؟ جی مطلب یہ تو کراچی کے کسی بھی بڑے مہنگے اسکول سسٹم کے لیے ایک بہت بڑا نمبر ہے. یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے؟ اور یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے. مضمون میں لکھا ہے کہ اسی سال یعنی 2025 میں 10 سے زیادہ بچوں نے 90% سے بھی زیادہ نمبر لیے ہیں. واہ. اور ان میں بھی ایک طالب علم سید اسکار حسین رضوی کا خاص ذکر ہے جنہوں نے 94% نمبر لے کر پورے کراچی بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کی. تیسری پوزیشن پورے کراچی میں؟ پورے کراچی میں. اب یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ہے، یہ انفرادی کامیابیاں الگ تھلگ واقعات نہیں ہیں. یہ برف کے تودے کا وہ حصہ ہے جو پانی کے اوپر نظر آ رہا ہے. صحیح. اس کے نیچے ایک پورا تعلیمی نظام، ایک پورا ماحول کام کر رہا ہے جو ایسی کامیابیوں کو ممکن بنا رہا ہے. اور کیا یہ صرف میٹرک بورڈ تک ہی محدود ہے؟ کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کمیونٹیز ایک خاص تعلیمی نظام میں بہت اچھا کرتی ہیں. یہ بہت اچھا سوال ہے اور مضمون اس کا جواب دیتا ہے. اب وہاں O لیول اور A لیول کی طرف رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اچھا. ہاں، اس کی ایک مثال ردا زارا کی دی گئی ہے جنہوں نے O لیول کے تمام 9 مضامین میں A+ گریڈ حاصل کیا. تمام 9 میں؟ جی، تمام 9 مضامین میں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کمیونٹی صرف پاس ہونے یا اچھے نمبر لینے پر توجہ نہیں دے رہی بلکہ وہ اپنے بچوں کو قومی اور بین الاقوامی دونوں طرح کے تعلیمی نظاموں میں کامیابی کے لیے تیار کر رہی ہیں. یہ سوچ کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ صرف تعداد کا کھیل نہیں ہے بلکہ معیار اور تنوع کا بھی ہے. یعنی طلباء کی ایک بڑی تعداد یونیورسٹیوں تک پہنچ رہی ہے اور وہ مختلف تعلیمی پس منظر سے آ رہے ہیں. بالکل. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کی ایک کھیپ تیار ہو رہی ہے جو واپس اسی ماحول کو مزید بہتر بنا رہی ہے. یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں، ایک خودکار، خود کو برقرار رکھنے والا تعلیمی چکر بن گیا ہے. اچھا، یہ سب کامیابیاں تو بہت متاثر کن ہیں، لیکن میرے ذہن میں ایک بات کھٹک رہی ہے. عام طور پر پاکستان میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جیسے ہی کسی پسماندہ یا مضافاتی علاقے کا نوجوان اچھی تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر، انجینئر بنتا ہے، اس کی پہلی ترجیح کیا ہوتی ہے؟ یہی کہ وہ ڈیفینس، کلفٹن یا کسی پوش علاقے میں منتقل ہو جائے، بہتر سہولیات اور بہتر ماحول کے لیے. بالکل. اسے ہی ہم برین ڈرین کہتے ہیں، یعنی کسی علاقے سے اس کے سب سے ذہین اور قابل لوگوں کا نکل جانا. بالکل. لیکن اس مضمون کا سب سے چونکا دینے والا نقطہ یہ ہے کہ جعفر طیار میں ایسا نہیں ہو رہا. جی. یہاں کے تعلیم یافتہ نوجوان اچھی نوکریاں ملنے کے بعد بھی وہیں رہنا پسند کرتے ہیں. یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی. ایسا کیوں ہے؟ اور یہی اس کمیونٹی کی کامیابی کا اصل راز ہے. مصنف بتاتے ہیں کہ یہاں برین ڈرین نہ ہونے کے برابر ہے. نہ ہونے کے برابر؟ جی، یہ ایک غیر معمولی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کمیونٹی میں اپنی جڑوں سے جڑے رہنے کا احساس بہت مضبوط ہے.
لوگ اپنی کامیابی کو اپنی کمیونٹی کی کامیابی سمجھتے ہیں، اپنی ذاتی کامیابی نہیں۔ اچھا، وہ اپنی قابلیت اور وسائل کو واپس اپنی ہی کمیونٹی میں لگاتے ہیں۔ اس مضمون میں ایک جملہ ہے جو اس پوری کیفیت کو بہت خوبی سے بیان کرتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں، کیا؟ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر علماء، ڈاکٹرز، انجینئرز، سول سرونٹس، پروفیسرز، پی ایچ ڈی اسکالرز، بینکرز، شعراء، دانشور اور دیگر پروفیشنلز کی ایک بڑی تعداد رہائش پذیر ہے۔ ذرا اس ماحول کا تصور کریں۔ بالکل۔ اور یہیں پر میں مضمون سے ایک قدم آگے جا کر ایک نکتہ شامل کرنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ یہ برین ڈرین کا نہ ہونا صرف کمیونٹی کا سماجی فائدہ نہیں ہے، یہ ایک معاشی ماڈل بھی ہے۔ جب آپ کے ڈاکٹر، انجینئر اور پروفیسر اسی کمیونٹی میں رہتے ہیں، وہی خرچ کرتے ہیں، مقامی کاروبار کو سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ علاقے کی معیشت کو بھی مضبوط کرتے ہیں۔ واہ، یہ تو بالکل نیا زاویہ ہے۔ جی، یہ صرف سماجی نہیں بلکہ ایک معاشی خود انحصاری کا ماڈل بن جاتا ہے، جس کا ذکر مضمون میں براہ راست نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات واضح ہیں۔ یعنی کامیابی باہر سے نہیں آ رہی بلکہ اندر سے ہی پیدا ہو رہی ہے اور پھر اندر ہی رہ رہی ہے۔ یہ ایک مکمل ایکو سسٹم ہے۔ بالکل۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ ایکو سسٹم بنا کیسے؟ یہ سب کچھ اتفاقاً تو نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے یقیناً کچھ لوگ اور کچھ ادارے ہوں گے۔ مضمون میں تو ایک لمبی فہرست دی گئی ہے۔ بالکل، اور اس فہرست کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے 3 گروہوں یا لہروں میں تقسیم کر لیا جائے۔ پہلی لہر ان بانیوں کی تھی جنہوں نے ویژن دیا، جنہوں نے بیج بویا۔ اچھا۔ ان میں سب سے نمایاں نام مرحوم شہنشاہ بھائی کا ہے، جنہیں مصنف نے جعفر طیار کا سر سید کہا ہے۔ جعفر طیار کا سر سید، یہ تو بہت بڑا خطاب ہے۔ جی، یہ خطاب ہی ان کی اہمیت بتانے کے لیے کافی ہے۔ ان جیسے لوگوں نے ایک خواب دیکھا، یعنی یہ ویژنریز تھے جنہوں نے سمت متعین کی۔ صحیح۔ بالکل۔ پھر آئی دوسری لہر، یعنی وہ اساتذہ اور رہنما جنہوں نے اس ویژن کو عملی شکل دی۔ اس میں مضمون 2 ناموں پر بہت زور دیتا ہے، پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی اور شوکت صاحب۔ ان کی کیا خاص بات تھی؟ ان کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے صرف دنیاوی تعلیم نہیں دی، بلکہ دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت پر بھی برابر توجہ دی۔ انہوں نے ایسے طالب علم تیار کیے جو صرف قابل نہیں بلکہ اچھے انسان بھی تھے۔ اور پھر اس کام کو آگے بڑھانے والوں کی بھی ایک فہرست ہے، جیسے مولانا ڈاکٹر نسیم حیدر زیدی، پروفیسر آصف نقوی وغیرہ۔ لیکن افراد تو آتے جاتے رہتے ہیں، اس تسلسل کو برقرار کیسے رکھا گیا؟ یہیں پر تیسری اور سب سے اہم لہر آتی ہے، اداروں کی۔ اداروں کی؟ جی، افراد کی محنت کو اداروں نے سنبھالا تاکہ یہ تحریک پائیدار ہو جائے۔ اس کی شروعات اسی کی دہائی میں ہی ہو گئی تھی جب ISO جیسی تنظیموں نے یہاں کام شروع کیا۔ ISO پاکستان کی ایک بڑی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن۔ جی، اور اس کے مقامی یونٹ نے یہاں تعلیمی اور غیر نصابی سرگرمیوں کا ماحول بنانا شروع کیا۔ اور پھر سکولز اور کوچنگ سینٹرز کا ایک پورا نیٹ ورک بن گیا۔ مضمون میں CPA، NS کالجیٹ اور سینٹر آف اسٹڈیز جیسے کوچنگ سینٹرز کا ذکر ہے۔ اسکولز میں قمر بنی ہاشم اسکول کا نام نمایاں ہے، لیکن ایک ادارے کی تعریف مصنف نے بہت الگ انداز میں کی ہے، کیئر ایجوکیشن سسٹم۔ ہاں، اور وہ تعریف پڑھنے لائق ہے۔ مصنف لکھتے ہیں، ان کی خدمات بہت ہی انمول ہیں۔ وہ واقعی طالب علموں کی کیئر اس طرح کرتے ہیں کہ شاید والدین بھی پڑھائی میں اس طرح کیئر نہ کر سکیں۔ یہ تو بہت بڑی گواہی ہے۔ جی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف کاروبار نہیں بلکہ ایک مشن ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ سفر کیسے طے ہوا؟ ایک شخص کے خواب سے شروع ہو کر، اساتذہ کی محنت سے گزر کر، یہ ایک ادارہ جاتی نظام میں ڈھل گیا جو آج بھی پھل دے رہا ہے۔ اس ساری گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ جعفر طیار سوسائٹی ایک ایسی فیکٹری ہے جہاں صرف ڈاکٹر اور انجینئر تیار ہو رہے ہیں۔ کیا یہ تصویر مکمل ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیونکہ علم کا مطلب صرف ڈگریاں اور نوکریاں تو نہیں ہوتا۔ نہیں، یہ تصویر ادھوری ہے، اور مضمون کا آخری حصہ اسی ادھورے پن کو مکمل کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ یہاں ایک بھرپور فکری، ادبی اور دینی زندگی بھی موجود ہے۔ یہ کمیونٹی صرف اچھے پروفیشنلز نہیں بلکہ سوچنے والے انسان پیدا کر رہی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال وہاں کی ادبی سرگرمیاں ہیں۔ 2 تنظیموں کا خاص ذکر ہے، بزم شباب ادب اور اسپاس انٹرنیشنل۔ جی، خاص طور پر اسپاس انٹرنیشنل کا ایک کام بہت متاثر کن ہے۔ وہ پچھلے 5 سال سے ہر بدھ کی رات مسلسل ایک ادبی بیٹھک کا اہتمام کر رہے ہیں۔ 5 سال سے مسلسل؟ جی، ہر ہفتے تسلسل کے ساتھ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ادب یہاں کوئی تفریح نہیں بلکہ زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اور اس ادبی اور علمی ذوق کی بنیاد کیا ہے؟ کتابیں۔
مضمون کے مطابق اس علاقے میں 7 عوامی لائبریریاں ہیں، 7 لائبریریاں؟ لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ 35 سے زیادہ ذاتی گھریلو لائبریریاں ہیں جن میں نایاب کتابیں بھی موجود ہیں۔ واہ! اس کا مطلب ہے کہ علم صرف اداروں میں نہیں بلکہ گھروں کے اندر بھی پہنچ چکا ہے، کتاب کلچر کا حصہ بن چکی ہے۔ تو یہ صرف نوکری حاصل کرنے والی تعلیم نہیں ہے، یہ علم برائے علم اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ بالکل، اور اس کا ایک اور پہلو دینی تعلیم بھی ہے۔ جس طرح دنیاوی تعلیم پر زور دیا گیا، اسی طرح دینی اور روحانی تربیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ اچھا، دانشگاہیں النجف جیسے اداروں کی بے مثال خدمات کا ذکر ہے جو خاص طور پر رمضان میں دینی تعلیم کو عام کرتے ہیں۔ پھر جمران اسکول برائے حفظ قرآن ہے، جہاں سے مضمون کے مطابق اب تک 100 سے زیادہ بچے قرآن حفظ کر چکے ہیں۔ جی 100 سے زیادہ۔ تو یہ تعلیم، ادب اور دین کا ایک خوبصورت امتزاج ہے جو اس کمیونٹی کی اصل طاقت ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ سید عمران ظفر کا یہ مضمون جعفر طیار سوسائٹی کی ایک ایسی تصویر دکھاتا ہے جو ملیر کے بارے میں ہمارے تمام پرانے خیالات کو چیلنج کرتی ہے۔ بالکل۔ یہ ایک ایسی کمیونٹی کی کہانی ہے جس نے اپنی تقدیر خود لکھی، جس کی بنیاد تعلیم، فکری جستجو اور سب سے بڑھ کر اپنی جڑوں سے محبت پر رکھی گئی ہے۔ یہاں برین ڈرین کا نہ ہونا اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اگر ہم اس کہانی سے کوئی بڑا سبق سیکھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ حقیقی تبدیلی ہمیشہ اندر سے آتی ہے۔ یہ کسی بیرونی امداد یا سرکاری منصوبے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ خود انحصاری اور اجتماعی کوشش کی داستان ہے۔ صحیح۔ یہ دکھاتی ہے کہ جب مخلص لوگ اور ادارے مل کر کام کرتے ہیں تو وہ ترقی اور علم کا ایک ایسا پائیدار ایکو سسٹم بنا سکتے ہیں جو نسل در نسل چلتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ایک آخری سوال پر ختم کرتے ہیں۔ اس مضمون نے ہمیں اس تبدیلی کے کیا اور کون کے بارے میں تو بہت کچھ بتایا، لیکن کیوں کا سوال اب بھی باقی ہے۔ کمیونٹی میں لانا زیادہ بہتر سمجھتا ہے، اور سب سے اہم یہ کہ پاکستان کی دیگر کمیونٹیز جو اپنے بہترین دماغوں کو کھو رہی ہیں وہ اس ماڈل سے کیا سیکھ سکتی ہیں۔